بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلبہ کو خوش آمدید، اہلا بکم۔ طلبۃ العلم، ان کی اتنی فضیلت ہے اور اتنی ان کی ہمارے دین کے اندر ان کی اتنی فضیلت اور اہمیت ذکر ہوئی ہے کہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو طلبۃ العلم ہوں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ استوصوا بہم خیرا، اس طرح کر کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو دین کو حاصل کرنے والے، جو دین کو پڑھنے والے طلبۃ العلم ہیں، طالب علم ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین سلوک کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ تنگی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو آپ لوگ، سچی بات ہے کہ بلکہ ہم سب ہی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہیں اور میں طالب علم نہیں ہوں، نہیں یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہم سب ہی ظاہر طالب علم ہیں اپنے اپنے جگہ پہ۔ آپ ہم سے پڑھ رہے ہیں، ہم کسی اور سے پڑھتے ہیں، تو اس شرف اور اس فضیلت کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ تعلیم کا ایک سلسلہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس طرح چھٹیوں کے بعد یا ایک سیمسٹر ختم ہوتا ہے اور دوسرا سیمسٹر شروع ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی جو نیت ہے اس کی تجدید کرنی چاہیے، اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، نئے سرے سے تجدید نیت کرنی چاہیے۔ اور نیت ایک ایسی چیز ہے جس کو بار بار درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والے کو اللہ تعالی اخلاص نصیب کرے اور ہمارا یہ پڑھنا اور پڑھانا خالص اپنی رضا کے لیے کر لے۔ یہ اس سیمسٹر کے اندر ہم نے سورۃ الرعد سے پڑھنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے پڑھنا ہے سورہ مریم کے آخر تک انشاءاللہ، سورہ مریم کے آخر تک، یعنی کہ 16ویں پارے کے اختتام تک اللہ کی توفیق سے، بلکہ سورہ طٰہٰ کے آخر تک، سورہ طٰہٰ کے آخر تک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلا جو ہمارا مڈ سے پہلے تک ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سورۃ الاسراء کو آدھا پڑھ لیں، سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو آدھا پڑھ لیں، اور پھر آدھی سورہ بنی اسرائیل اور آگے سورہ کہف اور مریم اور طٰہٰ، اس کو جو ہے وہ ہم مڈ کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ جو ہمارے ابتدائی 3 دن ہیں، آج، سوموار، منگل اور بدھ، کیونکہ اب میری جو کلاس ہے وہ 3 دن ہی ہوا کرے گی، ان 3 دنوں میں میری کوشش یہ ہے کہ ہم سورہ رعد پڑھ لیں۔ میں نے جو کورس آؤٹ لائن ہے اس کے اندر جو میں نے لکھا ہے وہ تو یہی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر 3 دنوں میں مکمل نہ ہو سکی تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو اگلے ہفتے کے آغاز میں جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اب ہماری جو پڑھنے کی سپیڈ ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح پہلے سیمسٹر کے ابتدا میں تھی، آغاز میں تھی۔ تھوڑا سا ہم چیزوں کو تھوڑا سا تیز لے کر چل رہے ہوں گے، تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ چاقو چوبند ہو کر بیٹھیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آخری کلاس ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ بیاض والا قرآن کھول کر اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ رعد کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را،
یہ حروف مقطعات ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہمیں سورت کے حوالے سے تعارفی گفتگو کر لینی چاہیے، وہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ اس سورت کا نام سورت الرعد ہے، اور یہ جو نام ہے یہ کئی صحابہ کے آثار میں بھی اور ویسے بھی سلف کے مختلف آثار کے اندر وارد ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، بلکہ بعض صحابہ سے نقل ہونے والے جو آثار ہیں ان کے اندر اس سورت کو اسی نام سے ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نام توقیفی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس سورت کو اسی نام سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سورت کے مدنی ہونے پر اجماع ہے، اس سورت کے مدنی سورت ہونے پر اجماع ہے، بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور لیکن اس کے مقابلے میں بعض دوسرے لوگوں نے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدنی سورت نہیں ہے بلکہ مکی سورت ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے اساتذہ کے استاد شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ مدنی سورت ہے، انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح ابن عطیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ یہ سورت مدنی ہے سوائے ایک یا دو آیات کے۔ اور اسی طرح قتادہ اور ابن زبیر، ان سے بھی یہ منقول ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ کیا ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ لیکن اس سورت کے جو مضامین ہیں، اس سورت کے جو مضامین ہیں، ان مضامین کو دیکھ کر زیادہ دل اسی بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے، مدنی سورت نہیں ہے۔ اس سورت کے مضامین سے زیادہ جو میرا میلان بھی اسی طرف ہے، اسی طرح ہمارے ایک، میرے استاد تو نہیں ہے لیکن معروف عالم ہے شیخ امین اللہ پشاوری، انہوں نے بھی اسی چیز کو ترجیح دی ہے، اور یہ قول جو ہے یہ حسن، اکرمہ، عطا اور سلف کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ ویسے بھی وہ جو الف لام را والی جتنی بھی صورتیں ہیں، جن صورتوں کے اندر بھی یہ حروف مقطعات میں سے یہ ذکر ہوا ہے الف لام را، تو یونس ہے، ہود ہے، یوسف ہے، ابراہیم ہے، ہجر ہے، یہ سب صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ سورۃ الرعد بھی الف لام میم را اس کے شروع میں ہے۔ تو واللہ عالم، لیکن میرا میلان اسی طرف ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی صورتوں کے زیادہ مشابہ ہے، تو یہ کہنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مکی صورت ہے، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال اس کے اندر اختلاف موجود ہے۔ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس سورت کے اندر جو ہے وہ اس بات توحید ہے عقلی دلائل سے، اور عقلی دلائل سے اس بات توحید ہوگا۔ پیچھے سورہ یوسف کے اندر توحید کا اس بات کیا گیا تھا نقلی دلائل سے، پیچھے سورہ یوسف کے اندر توحید کا دلائل کیا گیا تھا نقلی دلائل سے، جو کہ یوسف علیہ السلام سے نقل کیے گئے تھے، ان کی قید خانے میں انہوں نے تقریر کی، ان کے والد نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اور اس طرح دیگر جو طریقوں سے توحید کو ثابت کیا تھا نقلی دلائل سے۔ اب اس صورت کے اندر توحید کا اس بات کیا جائے گا عقلی دلائل سے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی سر، جی جی سر، سر، جی سر آ رہی ہے۔ جی جی سر۔ بارک اللہ فیک۔ احسان الہی ظہیر بھائی، آپ نے پہلے پڑھا ہے میرے سے؟ نہیں سر، آپ سے نہیں پڑھا، لیکن میں نے ان کی ویب سائٹ سے نا شارٹ کورس کیا ہوا ہے 2 سال۔
अच्छा, आप ये पहली दफ़ा इस कोर्स में एनरोल हुए हैं? जी सर। जी, चलें, बारकल्ला जो फीक। चौथा अगर सेमेस्टर आपको, है ना, मतलब जो ये वाला कोर्स है ये साल। नहीं, वैसे इससे पहले आप कौन सा सेमेस्टर पढ़ा इससे पहले? सर मैंने 2020 वाला, आई थिंक 2020 वाला सेमेस्टर था, 2 साल उसमें अच्छा अच्छा, मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बारकल्ला फीक। जी सर। चलो, सही है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझने में मुश्किल पेश आए तो आपने पूछ लेना, इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह, ये असल में बाकी जो तलबा हैं, ये पहले भी इन्होंने पढ़ा है मेरे से। तो जब इंसान किसी उस्ताद से पढ़ता है तो उसके साथ ना एक जहनी हम आहंगी हो जाती है। उसका उसलूब क्या है, वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करता है, ठीक है? तो बाज़ दफ़ा नया जो बंदा होता है उसको समझ नहीं आती कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है? तो इसलिए अगर कोई भी आपको इश्काल हो तो आपने इंशाल्लाह पूछ लेना। अच्छा जी। तो इस सूरत का जो इस सूरत का जो मौजू है वो तौहीद का इस बात है, अकली दलाइल के साथ। इसके साथ साथ इस सूरत के अंदर अ, वही वही और वही को भेजने वाला जो कि मुरसिल है, यानी कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और जिस पर वही को भेजा गया है जो मुरसल है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो इस सूरत के अंदर इन तीनों चीज़ों को बयान किया गया है। रिसाला, यानी कि जो वही है, जो पैगाम है, और जो मुरसिल है, यानी कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और जो मुरसल है, मुरसल इलैह, जिसकी तरफ पैगाम भेजा गया है, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन तीनों चीज़ों का इस सूरत के अंदर तज़किरा किया गया है, और बहुत खूबसूरत सूरत है, बड़ी प्यारी सूरत है। और इसके मज़ामीन जो है वो मज़ामीन भी और इसके अल्फाज भी बड़े खूबसूरत हैं। इंसान इस सूरत को जितना सुनता है उतना ही इंसान का ईमान बढ़ता है, और इंसान इससे उकताता नहीं है। तो इस सूरत के आगाज़ में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरगीब इलल कुरान से आगाज़ किया है। सबसे पहले अलिफ लाम मीम रॉ है, जिसको हम क्या कहते हैं कि इस अलिफ लाम मीम रॉ के अंदर क्या है? एजाजुल कुरान, एजाजुल कुरान कुरान के की तरफ मौजूद होने इशारा का। है। बारकल्लाह फीकुम, बारकल्लाह फीकुम। अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आ जाएंगे, अपने उस पे पेस पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीकुम। अच्छा, तर मोजिज़े एजाज कुरान की तरफ इशारा है। तिल का आयातुल किताब, ये अल किताब की आयात हैं। यह है तरगीब इल कुरान। अल किताब यानी कि जो कामिल किताब है उसकी ये आयात हैं। और वल्लदी उनजिला इलैका मिर रब्बिकल हक्कु, वल्लदी, और वो चीज़ के जो चीज़ उनजिला नाजिल की गई है। ये अल्लदी उनजिला से मुराद जो है ये क्या है? ये इससे मुराद अर रिसाला है, वही जो पैगाम भेजा गया है। वल्लदी उनजिला, वो चीज़ के जो नाजिल की गई है, इलई का, आपकी तरफ, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो शख्स हैं कि जिनकी तरफ ये पैगाम भेजा गया है, अल मुरसलु इलई, जिनकी तरफ इस पैगाम को भेजा गया है। मिर रब्बी का, आपके रब की तरफ से। तो ये कौन है? ये मुरसल है। मुरसिल। मुरसिल, मुरसिल। मुरसिल। हाँ, पैगाम भेजने वाला। तो वल्लदी उनजिला इलैका मिर रब्बिका, वो चीज के जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से भेजी गई है। अल हक्कु, वो हक है, वो हक है जो कि बातिल के बिल्कुल उलट है, वो हक है। वलाकिन्न अक्सर अन्नासि ला युमिनून, लेकिन लोगों की अक्सरियत जो है वो इस पर ईमान नहीं लाती। लोगों की अक्सरियत इस पर ईमान नहीं लाती। अब जो है वो इस बात पर अदिल्ला अक्लिया जिक्र होंगे कि ये किताब जो है, ये इसका जो पैगाम है, इसका जो ये जो पैगाम दे रही है, इसका जो मजमून है वो बिल्कुल हक है। इस बात पर अदिल्ला अक्लिया जिक्र होंगे, दलाइल अक्लिया जिक्र होंगे। तो फरमाया अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। अब ये जो किताब हमने आप पर नाजिल की है, ये किताब जो है ये तो तौहीद तौहीद का पैगाम देती है ना। ये किताब कहती है कि तौहीद को मान लो। तो अब तौहीद को मान लो, अल्लाह के वजूद को और उसकी वहदानियत को मान लो। इसके क्या दलाइल हैं? तो जाहिर है कि जब तौहीद के दलाइल जिक्र किए जाएंगे तो उससे यही साबित होगा कि ये किताब जो कि आपके ऊपर नाजिल की गई है, ये किताब बिल्कुल बरहक है, क्योंकि किताब का जो मजमून है वो तो यही तौहीद है।
تو فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تو وہ ذات ہے کہ الذی رفع السماوات، کہ جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو، جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، کہ ترونہا، کہ تم دیکھتے ہو ان کو۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ جو جملہ ہے نا بغیر عمد ترونہا، اس کے اندر اس کی ترکیب میں کچھ اختلاف ہے علماء کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ بغیر عمد، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے، اور ترونہا، تم دیکھتے ہو آسمانوں کو کہ یہ بغیر ستونوں کے بلند ہے۔ اس صورت میں جو ترونہا کی ہا ضمیر ہے یہ سماوات کی طرف راجع ہے، اور یہ جو جملہ ہے ترونہا، یہ السماوات سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے، ترونہا، اور تم دیکھتے ہو کہ آسمان جو ہے وہ بغیر ستونوں کے بلند ہے۔ ایک تو اس کی ترکیب یہ ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اور یہ جو ہا ضمیر ہے ترونہا کی، یہ عمدن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہے کہ اللہ الذی، اللہ نے آسمانوں کو بلند کر رکھا ہے بغیر عمد ترونہا، ایسے ستونوں کے ساتھ کہ جن کو تم دیکھ نہیں رہے۔ ستون تو ہیں لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، یا تو یہ معنی ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ نہ ہی ستون موجود ہیں نہ ہی تم ان کو دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب ستون ہی موجود نہیں ہے تو ان کی رویت بھی منتفی ہے۔ تو یہ تقریباً دو یا تین جو ہے وہ اس جملے کے معنی کے اندر علماء کے مذاہب ہیں، لیکن آسان بات وہی ہے جو میں نے سب سے پہلے کی ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کر رکھا ہے بغیر ستونوں کے، اور ترونہا، تم آسمانوں کو دیکھتے ہو کہ وہ بلند ہیں بغیر ستونوں کے، کوئی کسی چیز نے ان کو اٹھایا ہوا نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اپنے عرش پر اللہ رب العزت جو ہے وہ بلند ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو اور چاند کو جو ہے وہ مسخر کر دیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی روٹین کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، اور اس سے حکم عدولی نہیں کرتے۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ چل رہا ہے ایک خاص مدت تک کے لیے، جب تک اس کو چلنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تب تک کے لیے یہ سورج بھی اور یہ چاند بھی جو ہے وہ ان کا جو سفر ہے وہ جاری ہے۔ یدبر الامر، اور یہ جو اللہ ہے جس نے یہ آسمانوں کو بلند کر رکھا ہے، جو عرش پر مستوی ہے، جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، یہی یدبر الامر، یہی اللہ ہے جو کہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور یفصل الآیات، یہ اپنی نشانیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم رب کی ملاقات پر یقین کر لو، تاکہ تمہیں رب کی ملاقات کا یقین آ جائے کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس نے ہمیں بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا ہوگا، یا اس کا ہمیں پیدا کرنا یہ بھی بلا مقصد اور بغیر کسی منزل کے نہیں ہے، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ سے پیش ہونا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ جو دلائل اس آیت کے اندر ذکر ہوئے ہیں انہیں کہتے ہیں ادلہ عقلیہ علویہ، علویہ یعنی کہ یہ ان کا تعلق جو ہے وہ آسمانوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دلائل ذکر ہوئے ہیں ادلہ عقلیہ ہیں، اور ان کو کہتے ہیں علوی دلائل، علوی دلائل کہ جن کا تعلق آسمانوں کے ساتھ، بلندی کے ساتھ ہے۔ اب جو ہے وہ سفلی دلائل ذکر ہوں گے جن کا تعلق جو ہے وہ نیچے کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ۔ ماشاءاللہ حجاج کرام بھی جو ہے وہ کلاس میں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ کیسا رہا جی آپ کا حج بہن؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ مونا نعیم، اچھا مجھے لگتا ہے کہ کلاس تو جوائن کی ہوئی ہے لیکن سن نہیں رہی۔
جی جی سر، میں 1 منٹ کے لیے بس سائڈ پہ تھی، اس میں میری بیٹی ٹھیک نہیں، مجھے تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑا تھا، چلیں میں ساتھ ہی چلیں ٹچ میں ہوں۔ چلیں جی ٹھیک سر۔ ہے، بارک اللہ فیک، چلیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اب جو ہے وہ علوی دلائل کے بعد جو ہے وہ سفلی دلائل ان کا آغاز ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے، زمین کو پھیلا دیا ہے، اور وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں بنا دیے ہیں رواسیہ، یعنی کہ الجبال الرواسی، جبالاً رواسیہ، رواسیہ جو ہے نا یہ راسیتن کی جمع ہے رواسی، اور راسیات بھی آتی ہے قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے وہ چیز جو کہ گڑی ہوئی ہو زمین کے اندر، زمین کے اندر جو چیز جو ہے وہ گڑی ہوئی ہو۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ یہ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا موصوف جو ہے وہ حذف کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زمین کو پھیلا دیا اور اس میں یہ پہاڑ تخلیق کیے ہیں جو کہ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنْهَارًا، اور زمین کے اندر جو ہے وہ اس نے دریا بھی بہا دیے ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں میں سے، جَعَلَ فِيهَا، بنایا ہے اس نے اس زمین میں، زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جوڑے بنائے ہیں، ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے اس نے بنائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نباتات بھی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی مذکر اور مؤنث کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ رات کو دن کے ذریعے ڈھانپ لیتا ہے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں جو کہ ذکر ہوئی ہے، جو نشانیاں ذکر ہوئی ہیں اس مذکور میں، لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً نشانیاں ہیں، کس چیز پر نشانیاں ہیں؟ علی التوحید والبعث، ٹھیک ہے، توحید پر اور دوبارہ اٹھائے جانے پر نشانیاں ہیں۔ یا پھر آپ یہ کہہ لیں ان فی ذلک لآیات علی علی ان ھذا الکتاب حق، اس کتاب کے حق ہونے پر نشانیاں ہیں۔ ایک ہی بات ہے، اگر کتاب کی حقانیت ثابت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کتاب کا جو مضمون ہے اس کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی توحید ہے، اور جو ہے وہ بعث بعد الموت ہے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان مذکور چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو تفکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو تفکر کرنے والے ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہیں، جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اگر وہ ان نشانیوں پر غور کریں تو ان کے لیے ان نشانیوں کے اندر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کا سامان موجود ہے۔ اب چونکہ پچھلی آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے انہار کا، پہاڑوں کا، اور پہاڑوں سے بہنے والے ندی نالے اور دریا، ان کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ جو پہاڑ اور پہاڑوں سے جو ندی نالے بہتے ہیں پھر یہ آگے آ کر دریاؤں کا روپ دھار لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں زمین میں طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں، زمین میں جو ہے وہ سبزہ اگتا ہے، باغات اگتے ہیں اسی پانی کی مدد سے۔ تو فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، قطع، قطعے ہیں، زمین میں ٹکڑے ہیں، متجاورات، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک سیکنڈ، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ٹکڑے ہیں، متجاورات، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، زمین میں ٹکڑے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن مختلفتن فی اوصافیہا، باوجود اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں وہ اپنے اوصاف کے اندر مختلف ہیں، یعنی کہ زمین کے اندر ایسا ہے کہ زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ
ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں ان کے جو اوصاف ہیں وہ مختلف ہیں۔ متجاورات، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وجنات من اعناب، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع ونخیل، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے باغات ہیں، ایسے کہ سنوان وغیر سنوان، سنوان وغیر سنوان۔ اس کا کیا مطلب ہے سنوان وغیر سنوان؟ کسی نے کھولا ہے سامنے ترجمے والا قرآن؟ یہ ڈسکشن والا جو گروپ ہے نا، اس کے اندر میں نے ایک تصویر بھیجی ہے، وہ آپ کو چیک کر لیجیے گا۔ اصل میں سنون کہتے ہیں شاخ کو، یا ایک ایک جو درخت کے اندر ایک جو اس کا تنا ہوتا ہے، اس کو سنون کہتے ہیں۔ تو سنوان سے مراد ایسا درخت ہوتا ہے کہ جس کے اندر نیچے تو جو تنا ہوتا ہے، جو اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اوپر آ کر وہ دو یا تین حصوں میں، دو حصوں میں عموماً تقسیم ہو جاتا ہے درخت، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں سنوان۔ وغیر سنوان، ایسا درخت جو کہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ہی تنے کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تصویر دیکھ لی آپ لوگوں نے؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں جو سنوان جس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ نیچے سے تو درخت ایک ہے، لیکن اوپر آ کے اس کے اندر سے جو ہے وہ دو درخت جو ہے وہ دو درختوں میں تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں سنوان، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا سنوان وغیر سنوان۔ اب یہ اس میں بعض درخت ایسے ہیں کہ جو سنوان ہیں، بعض ایسے ہیں جو غیر سنوان ہیں۔ یسقا بماء واحد، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں، تمام طرح کی زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن وہ مختلف ہیں، ان کے اوصاف مختلف ہیں۔ اور جو انگوروں کے باغات ہیں، اور جو ہے وہ کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے باغات ہیں، یہ تمام چیزیں یسقا بماء واحد، یہ سب ایک ہی طرح کے پانی سے پانی پلائے جاتے ہیں، ایک ہی طرح کے پانی جو ہے وہ ان کو پلایا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے ذائقے میں۔ اب یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو پانی ایک جیسا پلایا جاتا ہے، لیکن اپنے ذائقے میں یہ جو ہے وہ متفاوت ہیں، اور ان کے اندر تفاضل پایا جاتا ہے۔ تمام چیزوں کا ذائقہ مختلف ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی کوالٹی کے اندر جو ہے وہ مختلف ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، ایک ہی زمین ہے جس سے یہ تمام چیزیں نکلتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس مذکور میں جو کہ ہم نے ذکر کیا، لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ سوچنے والے ہیں، عقل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ان مذکورہ چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں کہ وہ ان نشانیوں کے ذریعے اس بات کو جان سکتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک، اس کی وحدانیت تک، اور اسی طرح بعث بعد الموت تک، اس کے اس بات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ پہلے تذکرہ کیا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور اس کی ذات کا، اب جو ہے وہ معاد کا تذکرہ ہوگا، مبدأ کے بعد معاد کا تذکرہ ہوگا۔ مبدأ سے مراد ہے ابتدا، اور معاد سے مراد ہے جس چیز کی طرف لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مبدأ اللہ رب العزت پر ایمان ہے، اور معاد کہتے ہیں آخرت کو، کہ جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کریں تو واقعتاً ان کا قول ہے ہی تعجب کے لائق، کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا جائے گا؟ اگر آپ تعجب کریں تو ان کی بات جو ہے وہ ہے ہی تعجب کے لائق۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، یہ جو ٹکڑا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اس کے معنی کے اندر بھی
مختلف اقوال ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ ان کے توحید کے انکار پر تعجب کرتے ہیں تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کا یہ قول زیادہ تعجب والا ہے کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ سے ہمیں پیدا کیا جائے گا. تو اسی طرح اور 3-4 اقوال ہیں اس جملے کے معنی میں، لیکن جو میں نے معنی کیا ہے یہ علامہ طاہر بن عاشور التحریر والتنویر والے، یہ معنی انہوں نے کیا ہے، اور یہ معنی دل کو لگتا ہے، بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کریں تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی بات ہے ہی تعجب کے لائق کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا بعث بعد الموت کا انکار کرنا واقعتاً یہ بات ہی ایسی ہے کہ جس پر تعجب کیا جائے کہ کوئی کس طرح اس چیز کا انکار کر سکتا ہے، حالانکہ وہ ان تمام دلائل کو دیکھ رہا ہے کہ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اس کے سامنے یہ تمام نشانیاں موجود ہیں، پھر وہ کس طرح بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے. تو فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ایک نئی تخلیق کے اندر ہمیں پیدا کر دیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے قیامت کے دن، یا پھر دنیا میں ان کی گردنوں میں طوق ہیں، معنوی طوق ہیں کفر کے اور گمراہی کے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا معنی کریں آخرت کے ساتھ کہ ان کے گلوں میں طوق ہوں گے، تو اس سے جو ہے وہ حقیقی معنی مراد لیں گے ہم. ٹھیک ہے، اور اگر ہم دنیا کا معنی کریں تو اس کا کیا، اس صورت میں کیا معنی ہوگا؟ کون سے طوق ہیں؟ معنوی. سر کفر و شرک کا. ہاں، یعنی کہ وہ تو معنوی چیز ہے نا، وہ کوئی حصی چیز تو نہیں ہے نا. گمراہی کے. جی یہ معنوی اور حصی چیز کا فرق آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ جی سر پتہ ہے. ہاں جی جی. چلیں صحیح ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ لفظ نیا ہوتا ہے کسی کے لیے، یا وہ تو معنوی چیز وہ ہوتی ہے جو کہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو آپ چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ کفر، اگر کوئی بندہ کافر ہے تو اس کے گلے میں کوئی آپ کو کوئی طوق لٹکا ہوا تو نظر نہیں آ رہا نا اس کے گلے میں، لیکن گویا کہ وہ اس کا کفر جو ہے وہ اس کے گلے میں اس کے لیے طوق بنا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ نہیں سر. 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 مزہ آ رہا ہے؟ جی سر. پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ پہلا دن ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. ابھی عادت خراب ہوئی ہے نا ابھی. اچھا جی. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، اپنے رب کا انکار کیا ہے. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلوں میں، اعناقہم، اعناق عنق ان کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں، الاغلال غل ان کی جمع ہے، یہ طوق کو کہتے ہیں جو ڈالا جاتا ہے گلے میں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور کبھی ان کو دنیاوی عذاب کا خوف دلاتے تھے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، تخویف اخروی اور تخویف دنیاوی. یاد ہے یا نہیں؟ تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی، یہ لفظ یاد ہے یا بھول گئے ہیں سب کچھ؟ جی سر یاد ہے. یاد ہے سر. چلیں، تو
جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تخویف اخروی دیتے تھے تو وہ بعث بعد الموت کا انکار کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے اِنَّا اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آخرت کا خوف دلاتے تھے تو وہ یہ کہہ کر مذاق اڑاتے تھے، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دنیاوی عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ لے کر آؤ عذاب، لے آؤ جلدی سے عذاب لے آؤ. ٹھیک ہے، تو اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اس دوسرے کام پر ڈانٹ پلائے گا. ٹھیک ہے، پچھلی آیت کے اندر ان کو ڈانٹ پلائی کس پر؟ آخرت کا مذاق اڑانے پر اور آخرت کے تصور کا انکار کرنے پر. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ پلائے گا کس چیز پر؟ عذاب کو طلب کرنے میں جلد بازی کرنے پر. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے. جی، تو بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ پچھلی آیت کے اندر کفار کو اس بات پر جو ہے وہ ڈانٹ پلائی گئی، زجر دیا گیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تخویف اخروی دیتے تھے، آخرت سے ڈراتے تھے، تو وہ بعث کا انکار کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا. اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دنیاوی عذاب کا خوف دلاتے تھے تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہ لائیں دکھائیں ہمیں ہاں، لے یعنی کے کہ آئے وہ عذاب. انکار کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ لے آئیں، جلدی کریں، ٹھیک ہے، عذاب لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو اس بات پر ڈانٹ رہا ہے. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو. یہاں پر السیئہ سے مراد جو ہے وہ عذاب ہے. قبل الحسنتی، حسنہ سے پہلے. حسنہ سے مراد ہے ان کا ایمان لے آنا، ایمان لے آنا، یا ان کو ایمان کی توفیق مل جانا، یا ان کا جو ہے وہ اپنے کفر سے باز آ جانا. اس کے بجائے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے عذاب لے آئیں، جو آپ نے عذاب لانا ہے وہ آپ لے آئیں. ٹھیک ہے، یہ استہزاء کے لیے اور انکار کے طور پر. تو وقد خلت من قبلہم المثلات، اور یقیناً بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے المثلات، بہت سی ایسی سزائیں جو کہ گزشتہ قوموں کے اوپر نازل ہوئیں، اور ان لوگوں کو ان کا پتہ بھی ہے. المثلات وہ واقعات جو کہ گزشتہ قوموں پر آنے والی تباہی اور بربادی کے واقعات ہیں، کیونکہ یہ عرب کے اندر کئی علاقے موجود ہیں جو تباہ شدہ بستیاں ہیں، ان کے آثار آج بھی موجود ہیں. تو وقد خلت من قبلہم المثلات، اور یقیناً پہلے گزر چکے ہیں ان سے پہلے ایسے واقعات کہ جن کے بارے میں ان لوگوں کو خود بھی معلوم ہے، یہ ان کو جانتے بھی ہیں. تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور آپ کا رب، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، وہ بہت مغفرت والا ہے، لوگوں کو بخشنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود. علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ اذا تابوا، جب وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مظالم کے باوجود، انہوں نے اپنی جانوں پر جو ظلم کیا ہو اس کے باوجود، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید العقاب بھی ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت بھی ہے اس شخص کے لیے جو کہ اپنے ظلم پر اصرار کرے، اپنے ظلم پر، اپنی بغاوت اور اپنے جرم پر جمع رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی، تو جی بات سر. بات کریں. سر اس میں السلام حسنا علیکم. جو قبل الحسنہ آپ نے سر جو کہا، وہ حسنہ کا میننگ سر؟ جی، حسنہ سے مراد ہے ان کا ایمان لے آنا. جی سر ٹھیک. جی جی، تو بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہاں پر ظلم سے مراد ہر طرح کا ظلم ہے، یعنی اس میں نہیں، شرک اور یہاں پر باقی جو دیگر گناہ سب کچھ شامل ہے؟ ہاں، یہاں پر جو ہے علی ظلمہم سے مراد ان کا اپنے آپ پر ظلم کرنا مراد ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا، یعنی کہ شرک کے ذریعے، کفر کے ذریعے، یہ مراد ہے. جی وَإِنَّ رَبَّكَ جی لَذُو ٹھیک ہے. مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لیکن یہ تب ہے جب وہ توبہ کر لیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ أَصَرَّ عَلَىٰ ظُلْمِهِ، اس شخص کے لیے کہ جو کہ اپنے ظلم پر اصرار کرے، اپنے اسرار. ظلم پر جمع رہے. جی سر جزاکم اللہ. اچھا جی، اب یہ تیسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا اگر یہ نبی ہے تو ہمیں فلاں فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھاتا، ہمیں یہ فلاں فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھاتا. اس کے لیے ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں،
اس کو ہم کون سا معجزہ کہتے ہیں؟ مثلا یہ دیکھیں اس آیت کے اندر وہ کہتے ہیں فرمائشی معجزہ. فرمائشی معجزہ. ہاں بارک اللہ فیکم. بارک آپ کو آہستہ آہستہ نا آپ لوگوں کی جو یادداشت ہے وہ ریکور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں, کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, ان پر اس رسول پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی اس کے رب کی طرف سے. وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی. اب اس بات سے تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نشانیاں نازل نہیں ہوئیں, معجزات نازل نہیں ہوئے. ایسا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ جی سر لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا پھر اصل معنی کیا ہے؟ سر اس سے مطلب یہ ہے کہ ہماری مرضی کے جو ہاں, موضوع ہیں جو جو ہم ہم کہہ ڈیمانڈ رہے ہیں کرتے ہیں وہ کیوں جو نہیں دیتے ہیں. وہ کیوں نہیں Yes. نازل ہوتا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ معنی نہ یہ معنی نہیں کریں گے تو اشکال وارد ہوگا نا کہ یہ تو اس کا تو معجزات تو نازل ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے معجزات ملے ہیں وہ تمام گزشتہ انبیاء کو جو معجزات ملے ہیں ان سب سے زیادہ طاقتور معجزات ہیں, جن میں سے یہ قرآن بھی ہے. یہ قرآن بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے. اچھا جی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کہ کافر ہیں, لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا. مراد یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں. بیاض والا قرآن کس کس کے سامنے کھلا ہوا ہے؟ سر میرے پاس فی الحال قرآن تو نہیں, پر میں نوٹ کر رہی ہوں سب ساتھ پیش. جی. میں بھی اپنے ساتھ نوٹ کروں. بیاض جو ہے نا وہ ضروری ہے, بیاض رکھیں ساتھ. یہاں پر آپ لوگ لکھ لیں سورۃ الاسراء, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک, اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 اور 8. یہ دو مقامات یہاں پر نوٹ کر لیں. ذرا پلیز ریڈ کر دیں. جی جی. سورہ بنی اسرائیل 90 سے 93 تک, اور سورہ فرقان آیت نمبر 7 اور 8. ان آیات کو آپ لوگوں نے دیکھ کے تو ڈسکشن والے گروپ میں بتانا ہے کہ ان آیات کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اس آیت کے پاس نوٹ کر لیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, یہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی. تو بات یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انما انت منذر, انما انت منذر, آپ تو اور کچھ نہیں مگر خبردار کرنے والے ہیں. آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. یعنی کہ یہ معجزہ بھیجنا یا نہ بھیجنا, معجزہ دکھانا یا نہ دکھانا, ان کو ہدایت دینا یا نہ دینا, یہ آپ کا کام ہی نہیں. انما انت منذر, آپ جو ہیں وہ خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما جو ہے وہ اللہ رب العزت بھیجتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما, ایک ہدایت ان تک پہنچانے والا ایک رہنما, اور ان کو خبردار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے. یہ جو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد یہ جملہ ہے, اس کے اندر دو احتمالات ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس کا عطف ہو پچھلے جملے پر, انما انت منذر وہاد لکل قوم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے رہنما ہیں. اگر اس کو واو کو عاطفہ بنائیں اور یہ جو لکل قوم ہاد یہ جو جملہ ہے اس کو پچھلے جملے پر عطف ڈالیں تو معنی یہ بنتا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے رہنما ہے. یہ معنی بھی بنتا ہے, لغوی طور پر یہ معنی بھی بنتا ہے. لیکن دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ واو استئنافیہ ہے, اور لکل قوم ہاد یہ الگ جملہ ہے. یہ الگ جملہ ہے, یہ پچھلے جملے پر عطف نہیں ہے. تو مراد اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ انما انت منذر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا, ایک ان کی رہنمائی کرنے والا اللہ رب العزت جو ہے وہ مبعوث فرماتا ہے. دونوں معنی کا فرق سمجھ آ گیا؟ جی سر آ گیا. سر اس مطلب ایک صرف آپ سے کو مخاطب کیا, دونوں میں سر تقریباً سیم میننگ نہیں ہو رہا. یہ نہیں, میری بات سنیں. دوبارہ ذرا کر دیں. جی جی, میں جی سر. بتاتا ہوں. ایک معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں. ایک معنی یہ.
اس میں جو دوسرا جملہ ہے اس کو پہلے جملے کے اوپر عطف کیا جا رہا ہے. آپ خبردار کرنے والے ہیں اور آپ جو ہے وہ ہر قوم کے لیے رہنما ہیں. دوسرا جو معنی ہے اس کے اندر جو دوسرا جملہ ہے اس کا معنی ہم الگ کر رہے ہیں. انما انت جی سر اب منذر، سمجھ آ گئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک رہنما جو ہے، ایک رہنمائی کرنے والا شخص جو ہے اس کو بھیجتا ہے.